حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا واقعہ۔ السلام علیکم۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ میں حاملہ ہو گئی ہوں۔ نہ مجھے کوئی بوجھ محسوس ہوا اور نہ ہی مجھے کوئی تھکن۔ جوان حالت میں دوسری عورتوں کو جیسے محسوس ہوتا ہے، مجھے صرف اتنا معلوم ہوا کہ میری ایام ماہواری بند ہو گئی ہے۔ ایک روز میں خواب میں بیدار تھی کہ نیم خواب میں بیدار تھا کہ کوئی آنے والا ہے۔ میرے پاس آیا اور اس نے پوچھا، آمنہ تجھے علم ہوا ہے کہ تو حاملہ ہے؟ میں نے جواب دیا، نہیں۔ پھر اس نے بتایا، تو حاملہ ہو اور تیرے باطن میں اس امت کا سردار نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوں۔ اور جس دن یہ واقعہ پیش آیا وہ سوار کا دن تھا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حاملہ کے ایام بڑے آرام سے گزرے۔ جب وقت پورا ہو گیا تو وہی فرشتے آیا جس نے مجھے سب سے پہلے خوشخبری دی تھی، اور وہ آیا، اس نے آ کر مجھے بتایا اور کہا، یہ کہو کہ میں اللہ واحد سے اس کے لیے ہر حاسد کی شر سے پناہ چاہتی ہوں۔ حضرت آمنہ بیان کرتی ہیں، اس وقت میرے حاملہ کو 6 مہینے گزرنے کو آنے والے میرے پاس خواب میں آیا اور اس نے مجھے سے کہا، اے آمنہ تمہیں خیر و خبر، ام المومنین کے ساتھ حاملہ ہو۔ جس وقت اس سے جنو تو اس کا نام محمد رکھو، اپنے اس امر کو چھپائے رکھو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے آپ کا والد کا انتقال ہوا۔ حضرت محمد بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد نے شام کی تجارت سے واپس پر مدینہ طیبہ میں وفات بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان دونوں شکم مادر میں تھے کہ حضرت عبداللہ کی عمر وفات کی تھی۔ وفات کا وقت 50 سال کی تھی۔ حضرت عثمان بن الیاس عنہ سے روایت ہے کہ میرے والدہ نے بتایا، میں اس رات حضرت آمنہ کے پاس تھی جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، میں گھر میں ہر طرف روشنی ہی پاتی ہوں اور نور پاتی ہوں اور محسوس کرتی ہوں جیسے کہ تارا قریب سے قریب تر ہو رہا ہے، حتیٰ کہ مجھے گمان ہوا کہ یہ میرے اوپر گر پڑے گا۔ پھر جب حضرت آمنہ نے واضح عمل کیا تو ایک نور پر آمد ہوا جس سے ہر چیز روشن ہو گئی، یہاں تک کہ میں نور کے سوا کچھ نہ دیکھتی تھی۔ حضرت آمنہ فرمایا کرتی ہیں کہ جب وقت ولادت آیا اور مجھے وہ کیفیت طلاق ہوئی جو واضح حاملہ کے وقت عورتوں کو ہوتی ہے اور گھروں کے افراد کو بھی معلوم نہ ہوا تھا، میں نے ایک خوفناک آواز سنی جس کی وجہ سے میں خود خوفزدہ ہو گئی۔ اس کے بعد ایک عجیب چیز جس کو میں سفید پرندوں کے بازو سے تشبیہ دے سکتی ہوں نمودار ہوئی اور اس نے میرے دل کو ملا جس سے میری تکلیف خوف سب دور ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے چند ایسے دراز قدر عورتوں کو دیکھا جس کے اباد مناف کی بیٹیاں ہوں۔ انہوں نے مجھے اپنے جھرمٹ میں لے لیا اور میں اس سے تعجب ہی کرتی تھی کہ میں نے دیکھا آسمان و زمین کے درمیان سفید فرش بچھایا گیا اور کسی نے کہا، اے نو مولود کو لوگوں کی آنکھوں سے بچاؤ۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے، میں نے دیکھا کہ کچھ مرد قضاء میں اپنے ہاتھوں میں چاندی کے برتن لیے کھڑے ہیں، اور یہ بھی دیکھا کہ پرندوں کی ایک کڑی میری روبرو آئی، پھر انہوں نے میری گود کو ڈال لیا۔ اس پرندوں کی چونچ نمودار کی تھی اور بازو یا قوت کی تھی۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ میری آنکھوں سے حجابت بالکل دور فرمائی۔ میں نے اس وقت دنیا کی مشارق اور مغرب کا معائنہ کیا۔ میں نے دیکھا 3 جھنڈے نصب کیے گئے ہیں، ایک مشرق، دوسرا مغرب اور تیسرا کعبہ کی چھت پر نصب کیا۔ اس وقت مجھے دروازہ ہلا جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ ولادت کے بعد بھی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نظر کی تو دیکھا کہ سجدے کی حالت میں ہیں اور انگلی کو اس طرح اٹھاتے ہوئے کہ جیسے کوئی گرے مزاری کرنے والا اٹھاتا ہے۔ پھر میں نے سفید ابرا دیکھا جو آسمان کی طرف آ رہا تھا، جب تک میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے روح پوش کر لیا۔
پھر وہ غائب ہو گیا۔ پھر میں نے ایک بنا دی جو منع کی آواز سنی، جو کہہ رہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین کے مشرق و مغرب میں لے جاؤ اور سمندر کی سیر کرواؤ، تاکہ وہ سب اس آپ کے نام نامی اور اسباب گرامی اور صورت گرامی کو پہچان لیں۔ پھر وہ ابرہ جلدی ہی آپ سے ہٹ گیا۔ اس وقت میں نے دیکھا آپ سفید اون کے کپڑوں میں ملبوس اور آپ کے نیچے سبز ہیرے کا بچھونا۔ قریش میں دستور تھا ان کو یہاں جب بھی ولادت ہوتی تو وہ صبح عورتوں کو نامولود بچے کے سر پر ہانڈی رکھتی، اور اس دستور کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو حضرت عبداللہ بن مطلب نے آپ کو عورتوں کے سپرد کر دیا گیا، اور وہ رسم کے مطابق ہار نہ رکی۔ چنانچہ انہوں نے ہانڈی رکھ دی تو ان کی اس ہانڈی کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور انہوں نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر روح اوپر کی اور آسمان کی جانب لگائی اٹھی ہے۔ انہوں نے آ کر عبداللہ بن مطلب سے کہا ہم نے ایسا بچہ کبھی نہیں دیکھا جس کے پاس ایسی صورت واقع ہو۔ حضرت عبدالمطلب صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تم لوگ یاد رکھو اور مجھے امید ہے یہ بچہ خیر الخلق کو پہنچے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے رب کو مجھ پر جو انعام و کرم ہے ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ میں جتنا شگا پیدا ہوا ہوں اور میرے 70 کو کسی نے نہیں دیکھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضرت عبداللہ بن مسلم بتاتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متقن مسرور پیدا ہوئے، اور اس حالت پر انہوں نے تعجب کیا، فرمایا یقیناً میرے اس فرزند کی بڑی شان ہوگی۔ صحابہ بن عبداللہ حضرت آمنہ سے روئی ہوئی، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو نہایت بی نا ضعیف تھے، اور ناپاکی اور پاک صاف اور جسم تر پر کسی قسم کی لاش اور گندگی نہ تھی۔ حضرت بن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نام برات اور مختونہ شدہ پیدا ہوئے۔ ولادت کے وقت ولادت کے ساتھ میں روز عبدالمطلب نے آپ کے عقیقے کیے اور اس تقریب کے تمام قریش کی دعوت دی اور محمد آپ کا نام تجویز کیا۔ قریش نے کہا اے ابو الحارث آپ نے اپنے ایسا نام کیوں رکھا، تجویز کیا جو آپ کے آباء و اجداد اور آپ کی قوم میں سے اب تک کسی نے رکھا۔ عبدالمطلب نے کہا میں نے یہ نام اسی لیے رکھا ہے اللہ آسمان میں اور اللہ کی مخلوق زمین میں ہے، ہم مضبوطی حمد و ثنا کریں گے۔ عبدالمطلب نے آپ کی ولادت سے پہلے ایک خواب دیکھا تھا جو اس نام کے رکھنے کا باعث ہوا۔ وہ یہ کہ عبدالمطلب کی پشت سے ایک زنجیر ظاہر ہوئی کہ جس کے ایک جانب آسمان اور ایک جانب زمین میں ہے، اور ایک جان مشرق میں اور ایک جانب مغرب میں ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ زنجیر درخت بن گئی جس کے ہر پتے پر ایسا نور ہے کہ جو آفتاب کے نور سے 70 درجے زیادہ ہے۔ مشرق اور مغرب کے لوگ اس کی شاخوں سے لپٹے ہوئے ہیں۔ قریش میں سے بھی کچھ لوگ اس کی شاخوں کو پکڑے ہوئے ہیں، اور قریش میں سے کچھ لوگ اس کی کاٹنے کا ارادہ کرتے ہیں، اور یہ لوگ جب اس کا ارادہ اس سے درخت کے قریب آنا چاہتے ہیں تو ایک نہایت ہی حسن جوان آ کر ان کو ہٹا دیتا ہے۔ عبدالمطلب اس خواب کی یہ تدبیر تھی کہ تمہاری نسل سے ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو مشرق سے لے کر مغرب تک کے لوگ اس کی ابتدا کریں گے اور آسمان اور زمین والے اس کی حمد و ثنا کریں گے۔ اس وجہ سے عبدالمطلب نے آپ کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا۔ عبدالمطلب کو اس خواب سے محمد کا نام رکھنے کا خیال پیدا ہوا۔ اللہ حافظ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا اور ویڈیو کو شیئر